اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خالد بن ولید کی آمد کی خبر دی اور مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تم ادھر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر کفار نے اپنا دباؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑھا دیا۔ مسلمانوں کے آپ تک پہنچنے سے قبل کفار آپ کے ساتھ بہت کچھ کر چکے تھے۔ یہ جو آپ زخمی ہوئے ہیں یہ اسی وقت میں زخمی ہوئے ہیں کہ مسلمان جو تھے وہ آپ تک جب تک پہنچے چند لمحوں میں یہ سارا کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ بھی پھیل گئی، مسلمانوں میں بہت بد نظمی پھیل گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کے آپ اونچی جگہ پہ چڑھ گئے۔ صحابہ آپ کی آواز سن کر آپ کے پاس جمع ہو رہے تھے، اور جب 30 سے زیادہ صحابی آپ کے پاس جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اپنے کیمپ جانے کا راستہ جو تھا وہ اختیار کرنا شروع کر دیا گیا، جبکہ کفار کی پوری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو کیمپ کی طرف نہ جانے دیں اور ان کا راستہ روکیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی ہونے کے باوجود آپ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے آپ کو کندھوں پر سوار کر لیا اور آپ اپنے کیمپ میں جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کیمپ میں جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس عرصے میں صحابہ نے جو آپ پر جان قربان کی اس کی کچھ تفصیل تو آپ پہلے سن چکے ہیں، لیکن یہ تفصیل جتنی بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، جتنی ڈیٹیل میں جائیں گے، وہ بہت لمبی تفصیل ہے۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ان پر 35 زخم آئے۔ حضرت انس نظر جو تھے وہ جنگ کر رہے تھے، ان کو 80 زخم آئے۔ حضرت طلحہ جو تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے تو اپنے لیے جنت واجب کر لی، لیکن ابو طلحہ انصاری جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فرض اس طرح ادا کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور آپ سے فرماتے تھے نہری دون نہرک، میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے، میرے سینے پہ تیر پہنچیں گے، آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سر اونچا کر کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے تو یہ ان کو کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اپنا سر اونچا نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تیر لگ جائے۔ اور آپ ان کے بالمقابل کھڑے ہیں۔ ابو دجانہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں ہیں، ابو دجانہ آپ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ان کی پشت جو تھی وہ کفار کی طرف تھی، ان کی پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنی ہوئی تھی، اس پہ تیر لگتے تھے، لیکن ابو دجانہ اپنی جگہ سے ہلتے نہ تھے، اپنی جگہ سے ہلتے نہ تھے۔ ادھر سے ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہیں، وہ ایک ہی ڈال سے اپنی بھی حفاظت فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرما رہے تھے۔ اور یہ ان ساروں کی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیمپ میں واپس چلے گئے۔ جب آپ اپنے کیمپ میں واپس چلے گئے اور اب ابو سفیان کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ مزید کامیابی نہیں حاصل کر سکتا، تو اس نے ایک اور کام کیا۔ اس نے مسلمانوں سے کچھ باتیں کی۔ اس نے سب سے پہلے یہ کہا کیا تمہارے اندر محمد موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دینے سے منع کر دیا۔ پھر اس نے کہا کیا تمہارے اندر ابن قحافہ یعنی حضرت ابو بکر موجود ہیں؟ آپ نے اب بھی جواب نہیں دینے دیا۔ پھر اس نے پوچھا تمہارے اندر عمر بن خطاب موجود ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی جواب دینے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے جی، لیکن حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، وہ کہنے لگا یہ سارے لوگ جن کا نام تم نے لیا ہے یہ سب زندہ ہیں، ہمارے اندر محمد بھی موجود ہیں، ہمارے اندر حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اور خود حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ خود بول رہے تھے۔ ابو سفیان کہنے لگا مجھے ابن کمیہ کی بجائے
تمہاری بات پر زیادہ اعتبار۔ ابن کمیہ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی بات سن کے ابو سفیان یہ کہنے لگا کہ میں اس کی بجائے تمہاری بات پہ زیادہ اعتبار کرتا ہوں۔ خیر جی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ابو سفیان اس وقت نعرے لگا رہا تھا، اولو حبل، حبل کی بلندی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ اس کا جواب دو۔ ابو سفیان پھر نعرے لگا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں مسلمانوں کو حکم دے رہے تھے کہ تم بھی اللہ کی شان بیان کرو۔ بہرحال اس وقت ابو سفیان کہنے لگا کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ تو برابر کی ہوتی ہے، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور اب ہماری ایک اور جنگ ہوگی جو کہ اگلے سال ہوگی بدر کے مقام پر، بدر کے مقام پر۔ اور یہ کہہ کے ابو سفیان جو تھا وہ واپس ہو گیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اب میں اس سے کوئی مزید کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کیمپ میں پہنچے۔ اپنے کیمپ میں پہنچنے کے بعد آپ کی مرہم پٹی کی گئی۔ حضرت علی آپ کے لیے پانی لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا زخم دھویا، اور اس زخم سے خون بہہ رہا تھا، بند نہیں ہوتا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک بوریے کا ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ آپ کے زخم پر چپکا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہم پٹی کی گئی اور آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کی، اس حال میں کہ آپ زخمی تھے۔ آپ نے یہ نماز وہ بیٹھ کر ادا کی، آپ نے یہ نماز بیٹھ کر ادا کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زخمی ہوئے تھے اور جو شہداء تھے ان کی خبرگیری کی، لیکن ان کی خبرگیری سے بھی پہلے آپ نے ایک کام اور کیا۔ ابو سفیان واپس جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ ذرا جا کے دیکھو کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ اگر تو یہ اونٹوں پہ سوار ہوئے اور ان کا رخ مکے کی طرف ہوا تو یہ واپس پلٹ رہے ہیں، اور اگر یہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان کا رخ مدینے کی طرف ہے تو یہ اب مدینے پہ حملہ کریں گے، کیونکہ مدینہ جو تھا وہ میدان احد سے صرف 4 میل دور تھا، اور عین ممکن تھا کہ ابو سفیان وہ مدینے کا رخ کرتا، اور مدینہ جو کہ اس وقت خالی تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ تو احد کے میدان میں تھے، وہ اس کا رخ کرتا اور اسے پامال کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت علی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، ان کا رخ مکے کی طرف ہے اور وہ اونٹوں پر سوار، وہ گھوڑوں پہ سوار نہیں ہے، لہٰذا یہ اس طرف سے اطمینان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہیدوں اور اپنے زخمیوں کی خبرگیری شروع کر دی۔ شہداء جو تھے ان ساروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد ہی کے دامن میں بائیں جانب خالی جگہ پر تمام شہداء کو دفن کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اپنے شہداء جو تھے وہ مدینے منتقل کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انہیں واپس لایا جائے۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے اور ہند بن عتبہ نے ان کا سینہ چیرا اور ان کا جگر نکال لیا، اسے چبانا چاہا لیکن نگل نہ سکے اور اسے تھوک دیا۔ عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اپنے دشمن کا مسئلہ کرتے، اس کے ناک، کان اور شرمگاہیں کاٹ لیتے اور اس کا ہار بنا کے اپنے گلے میں پہنتے۔ اس موقع پر
یہ جو 15 خواتین یہ کفار کے ساتھ تھیں، یہ تمام کی تمام سرداروں کی بیویاں تھیں۔ انہوں نے اپنے غصے اس طرح نکالے کہ انہوں نے مسلمان شہداء کے ناک، کان اور شرمگاہیں کاٹ لیں اور اپنے گلے میں ہار پہنے اور اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا کہ آپ کا مسئلہ کیا گیا تھا، اللہ کے رسول کو زیادہ تکلیف ہوئی۔ آپ روئے اور آپ کی آواز اونچی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کے بدلے میں 30 کفار کو قتل کروں گا، لیکن بعد میں اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے صبر کر لیا، ورنہ آپ کو حضرت حمزہ کی شہادت پر آپ کو زیادہ دکھ ہوا۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت حمزہ کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، وہ اپنے بھائی کی میت کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ شاید اپنے بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھ کر زیادہ دکھی ہوں گی اور صبر نہ کر پائیں گی، لیکن حضرت صفیہ نے کہا نہیں، میں صبر کروں گی اور میں اپنے آپ پہ قابو رکھوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھنے کی اجازت دے دی۔ بہرحال تمام شہداء کو احد کے میدان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ 70 کی تعداد میں تھے۔ تمام کے لیے کفن میسر نہ تھے۔ بہت سے شہداء ایسے تھے جن کو 2 کو ایک کفن میں لپیٹ دیا گیا۔ حضرت حمزہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا سر ڈانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ان کے پاؤں پہ اسخر گھاس ڈال دو۔ ان شہداء کو بغیر غسل کے اور بغیر نماز جنازہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن کر دیا، اور آپ نے فرمایا یہ شہداء قیامت والے دن اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، ان کا رنگ خون کا ہوگا، خوشبو مشک کی ہوگی، خوشبو مشک کی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں بعض اوقات 3 صحابہ کو دفن کیا، ایک کفن میں 2 صحابہ کو لپیٹا، اور آپ پوچھتے جس کو قرآن یاد ہوتا اس کو آپ لحد میں آگے کر دیتے۔ اس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہداء کو احد کے میدان میں دفن کیا۔ آج بھی اگر اس میدان کو دیکھیں تو یہ جبل رومات سے تھوڑا سا جنوب کی طرف ایک کھلا میدان ہے جہاں پہ 70 صحابہ کی قبریں ہیں۔ پہلے تو یہ خالی میدان ہی ہوتا تھا، لیکن اب انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اس کے گرد ایک جنگلہ سا لگا دیا ہے جن کے اندر سے سب کچھ نظر آتا ہے، اور نظر کیا آنا ہے، ایک سادہ میدان ہے۔ ظاہر ہے اس واقعے کو 1400 سال گزر رہے ہیں، تو ایک سادہ میدان ہے، اور اس علاقے کو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو ہے لوہے کی سلاخوں سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ انسان جب وہاں جاتا ہے تو اس کے دل کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ یہ سارے مقامات آج بھی موجود ہیں، اور جب بھی لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہمیشہ ایک ہجوم ہوتا ہے، وہاں ہمیشہ ایک ہجوم ہوتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سارا معرکہ جو تھا یہ ظہر کی نماز تک ہو چکا تھا۔ ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھائی، صحابہ نے آپ کے ساتھ باجماعت پڑھی، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور صحابہ سے کہا آؤ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں۔
آپ کی دعا بڑی ہی بلیغ اور فصیح تھی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تیرے لیے ساری حمد ہے، جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، جس کو تو آسان کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ سارے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، اور اللہ جو تو نے کیا وہ بہت بہتر تھا۔ تو آپ نے پھر کافروں کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ختم کر دے جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور جو تیرے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر انسان پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ آپ اس وقت خود زخمی ہیں، دوبارہ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا دان ٹوٹ گیا ہے، نچلا ہونٹ زخمی ہے، ماتھے پر زخم آئے ہیں، رخسار پر زخم آئے ہیں، آپ کے کندھے پر تلوار لگی ہے، اگرچہ اب وہ ڈائریکٹ آپ کے کندھے تک نہیں پہنچ سکی۔ آپ کے 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں جو آپ کو جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، اور کتنے زخمی ہو چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں، صحابہ کو ساتھ لے کر۔ آپ کا صبر دیکھیے، آپ کا حوصلہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں ان واقعات سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات سے، سیرت نبوی سے ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اس موقع پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ مل کر، جبکہ آپ کے حالات جو ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے کی، اللہ کی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم غزوہ احد کے جو بقیہ حالات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان پر پھر بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی ایک لمبا موضوع۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔